دوستان عزیز، حاضر ہوئے ہیں قرآن مجید فرقان حمید پر مشتمل سوالات کے ساتھ۔ امید ہے آخر تک آپ اس کو سنیں گے اور مطالعہ کر کے اپنی تعلیم میں اضافہ کریں گے، اپنے معلومات میں اضافہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا ویب سائٹ ہے، وہاں ویب سائٹ پر بھی یہی سوالات و جوابات ہیں۔ نیچے یہ پتہ ہے ویب سائٹ کا، anwarmuhammadiyya.online۔ آپ یہی ڈائل کر کے ویب سائٹ پر جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ پہلا سوال ہے، سورۃ المثانی کون سی سورتیں ہیں؟ سورۃ اللقمان، سبا، فاطر۔ طواسین کون سی صورتیں ہیں؟ وہ صورتیں جو طا سے شروع ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے 5 مشہور نام کیا ہیں؟ فرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، الکتاب یعنی لکھی ہوئی چیز، قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، الذکر نصیحت یعنی اللہ کے بیان کردہ چیزوں کا اس میں ذکر ہے، التنزیل آہستہ آہستہ نازل ہونے والی کتاب، یعنی کافی عرصے تک 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید وقفے کے ساتھ نازل ہوتا رہا۔ واقعات کے مطابق، مختلف واقعات کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی فرمائی ہے۔ آیت کس کو کہا جاتا ہے؟ کلام ختم ہونے کی نشانی کو یا رب کی ذات پر نشانی کو آیت کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کن امور پر روشنی ڈالی ہے؟ اعتقادی مسائل، توحید و رسالت، آخرت، جزا و سزا، جنت اور جہنم کے مسائل پر روشنی ڈالی ہے۔ مدنی صورتوں میں کن امور کی طرف توجہ دلائی گئی؟ مدنی صورتوں میں عبادات، معاملات، حلال و حرام، فرائض و واجبات، ممنوعات، غزوات، جہاد، مال غنیمت، خراج، جزیہ، حدود و قیاس وغیرہ، ان امور کی طرف توجہ دلائی گئی یا ان امور کا ذکر کیا گیا ہے۔ کن امور پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں؟ کن انبیاء پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں؟ 4 انبیاء پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں کتنی سورتیں انبیاء کے ناموں پر ہیں؟ 6 سورتیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ محمد اور سورۃ النوح۔ قرآن پاک میں کوفی شمارے کے مطابق آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 6236، جبکہ ویسے جو مشہور ہے وہ 6666 ہے۔ اہل علم نے قرآن حکیم کی 6666 آیات کو کس طرح تقسیم کیا ہے؟ آیات وعدہ 1000، آیات قصص 1000، آیات وعید 1000، آیات تحلیل 250، آیات نہی 1000، آیات تحریم 250، آیات امر 1000، آیات تسبیح 100، آیات مثال 1000، آیات متفرقہ 66۔ مکی اور مدنی صورتوں کی عمومی تعداد کتنی ہے؟ مکی صورتیں 86 اور مدنی صورتیں 28، جن کا مجموعہ 114 بنتا ہے۔ 4 بڑی آسمانی کتابیں کس ترتیب سے نازل ہوئیں؟ پہلے زبور، پھر تورات، پھر انجیل، پھر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ مکی صورتوں کی علامات اور خاصیات کیا ہیں؟ ہر وہ صورت جس میں سجدہ تلاوت ہو مکی ہوگی۔ جس سورہ میں یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب کیا گیا ہو وہ بھی مکی ہوگی۔ وہ صورت جس میں سابقہ انبیاء اور امم کا ذکر کیا گیا ہو وہ مکی ہوگی، سوائے سورہ بقرہ کے۔ جس صورت میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ ہو وہ مکی ہوگی، سوائے سورۃ البقرہ کے۔
جس صورت میں ایمانیات یعنی عقائد و توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم وغیرہ کا تذکرہ ہو مکی ہوگی۔ مکی صورتیں چھوٹی مگر مشکل ہیں۔ مدنی صورتوں کی علامات و خاصیات کیا ہیں؟ جس سورہ میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب کیا گیا ہو، جس میں اہل کتاب کے ساتھ بحث و مجادلہ کیا گیا ہو، وہ مدنی ہوگی۔ جن صورتوں میں عبادات، جہاد، قتال، حدود، وراثت وغیرہ کے احکام ہوں، مدنی ہوں گے۔ جن صورتوں میں منافقوں کا ذکر ہو، مدنی صورتیں مدنی ہوں گی۔ مدنی صورتیں لمبی اور آسان ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی نام محمد اور احمد قرآن پاک میں کتنی بار آیا؟ 5 مرتبہ آیا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 144، احزاب آیت نمبر 40، سورہ محمد آیت نمبر 24، سورۃ الفتح آیت نمبر 29، سورۃ الصف آیت نمبر 9 میں احمد کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ قرآن حکیم میں کس پیغمبر کے قصے کو احسن القصص کہا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو جو سورہ یوسف میں ہے۔ من و سلویٰ کس نبی کی قوم پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، اور یہ آسمانی کھانے تھے۔ قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کی روح کو 100 سال تک قبض رکھی؟ حضرت عزیر علیہ السلام، پھر انہیں زندہ کر دیا تاکہ مرنے کے بعد اٹھنے کے تصور میں اطمینان پیدا ہو جائے۔ قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ 26۔ ان میں 18 انبیاء کا ذکر سورۃ الانعام میں اکٹھے آیا ہے۔ اونٹنی کا معجزہ کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ ایک شخص نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں تو اس پر پوری قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ اس شخص کا نام قیدار بن سالف تھا۔ قرآن کی سب سے بڑی اور چھوٹی سورتیں کون سی ہیں؟ سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ جس میں 40 رکوع ہیں، اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے جس کی 3 آیتیں ہیں۔ آیت سردار کس آیت کو کہا جاتا ہے؟ آیت الکرسی کو سردار آیت کہا جاتا ہے۔ پہلی وحی کی آیت کی تعداد کیا ہے؟ 5 آیات ہیں سورۃ العلق کی۔ آیت بسم اللہ کس سورت میں 2 مرتبہ آئی ہے؟ سورۃ النمل میں 1 مرتبہ شروع میں، دوسری مرتبہ درمیان میں۔ آیات سجدہ کی تعداد کیا ہے؟ آیات سجدہ 14 ہیں جنہیں پڑھ کر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ آیت اضطرار کس کو کہا جاتا ہے؟ سورۃ المائدہ کے اندر اس آیت کو جس میں مجبور کو حرام کھانے کی اجازت دی گئی۔ دنیا میں کل کتنے انبیاء آئے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے۔ قرآن حکیم کے نزول کا مکی دور کتنا ہے؟ 12 سال 8 ماہ اور 5 دن ہے۔ قرآن پاک کے نزول کا مدنی دور کتنا ہے؟ نزول کا مدنی دور 9 سال 9 ماہ اور 9 دن ہے۔ پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت ہے۔ لمبی سورت جو ایک بار میں نازل ہوئی کون سی ہے؟ سورۃ الانعام لمبی سورت ہے اور سب سے لمبی وحی ہے جو ایک بار میں نازل ہوئی۔ 7 بڑی سورتوں کے لیے کون سا نام مستعمل ہے؟ السبع الطوال، یہ سورہ الفاتحہ کے بعد والی 7 لمبی سورتیں ہیں۔ کس سورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کو، اور اسے سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے۔ کس سورت کو عروس القرآن کہا جاتا ہے؟ سورۃ الرحمن کو۔ قرآن میں ملائکہ کا تذکرہ کتنی بار آیا؟ قرآن میں ملائکہ کا ذکر 58 بار آیا ہے۔ کس صحابی کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ کا نام سورہ احزاب میں آیا ہے، جس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کا نکاح ہوا ہے۔ قرآن پاک میں کتنی مساجد کا ذکر آیا ہے؟ 4 مساجد کا ذکر آیا ہے: مسجد الحرام، مسجد اقصیٰ، مسجد ضرار، مسجد قباء۔ معراج کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 2 مرتبہ آیا ہے، ایک بار بنی اسرائیل میں، دوسری مرتبہ سورۃ النجم میں۔ قرآن پاک پر زبر زیر اعراب کس نے لگوائے؟
حجاج بن یوسف یا حضرت علی کے شاگرد ابو الاسود نے اکثر دوسرے کا ہی ذکر ملتا ہے، یعنی حضرت علی کے شاگرد کا۔ سب سے زیادہ ذکر اللہ کے کلام میں کس نبی کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ ہے۔ کس سورت کو ثلث قرآن کہا گیا؟ سورۃ الاخلاص کو ایک بار پڑھنے سے ثلث قرآن جتنا ثواب ملتا ہے اور اسی کو ثلث قرآن کہا گیا۔ 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن پاک پڑھنے جتنا ثواب ملتا ہے۔ فسطاس القرآن، قرآن کا خیمہ کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ کو۔ اسے سنام القرآن یعنی قرآن کی چوٹی بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے کلام میں کس غزوہ کو یوم الفرقان کہا گیا؟ غزوہ بدر کو۔ کون سے 2 خواتین جن کی پاک دامنی اللہ کے کلام میں بیان ہوئی؟ بی بی مریم اور حضرت عائشہ سلام اللہ علیہما۔ ثمود کس نبی کی قوم کو کہا جاتا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو۔ عاد کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو۔ اسرائیل کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اللہ کے کلام میں بکہ لفظ کس شہر کے لیے استعمال ہوا؟ مکہ مکرمہ کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کن معجزات کا قرآن پاک میں ذکر ہے؟ مٹی کے پرندہ کو روح پھونک کر اڑانا، مردہ کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرنا، برس کے مریض کو ٹھیک کرنا۔ آیت مداینہ کسے کہتے ہیں؟ سورۃ البقرہ کی سب سے لمبی آیت جس میں قرض کی لین دین کی احکامات درج ہیں۔ آیت تطہیر کسے کہتے ہیں؟ سورۃ الاحزاب کی وہ آیت جس میں اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا گیا۔ آیت الکرسی کس سورت میں ہے؟ سورۃ البقرہ میں۔ آیت مباہلہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت مباہلہ جس میں وفد نجران کی عیسائیوں سے حضور علیہ السلام نے جھوٹے پر لعنت کا چیلنج کیا تھا لیکن انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور مباہلہ نہیں کیا۔ سورۃ آل عمران کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، یعنی مدنی ہے۔ آیات رکوع کی تعداد کیا ہے؟ 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ آل کے معنی کیا ہیں؟ آل کا معنی ہوتا ہے اولاد۔ آل عمران نام رکھنے کی مناسبت کیا ہے؟ اس صورت میں بی بی مریم کے والد عمران کے اولاد کے بارے میں ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے آل عمران کہا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی کلمے حروف کتنے ہیں؟ اس میں 200 آیتیں، 3480 کلمے، 14500 حروف ہیں۔ مفصل کون سی صورتیں ہیں؟ سورۃ الحجرات سے لے کر آخر قرآن تک مفصل صورتیں کہلاتی ہیں۔ طوال مفصل کون سی صورتیں ہیں؟ سورۃ الحجرات سے سورۃ البروج تک۔ اوساط مفصل کون سی صورتوں کو کہتے ہیں؟ سورۃ البروج سے لے کر سورۃ البینہ تک۔ قصار مفصل کن صورتوں کو کہتے ہیں؟ سورۃ البینہ سے سورۃ الناس تک۔ نسخ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم بھیج دے، اس عمل کو نسخ کہتے ہیں۔ کسی حکم یا آیت کے منسوخ کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورۃ البقرہ کے پہلے پارے میں۔ طواسین کون سی صورتیں ہیں جو صورتیں طا یا طاسین میم سے شروع ہوتے ہیں؟ حوامیم کون سی صورتیں ہیں؟ وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں۔ مسبحات کون سی صورتیں ہیں؟ وہ صورتیں جو سبحہ یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں۔ السبع الطوال کون سی صورتیں ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کے بعد آنے والی 7 لمبی صورتیں ہیں۔ پہلی سورۃ البقرہ اور آخری سورۃ الانفال ہے۔ اللہ کے کلام کی کل کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتی ہے، دوسری منزل سورۃ المائدہ سے شروع ہوتی ہے، تیسری منزل سورۃ یونس سے شروع ہوتی ہے، چوتھی منزل بنی اسرائیل سے، پانچویں منزل سورۃ الشعراء سے، چھٹی منزل سورۃ الصافات سے، ساتویں منزل سورۃ القاف سے، اور ان تمام کو مجموعے کو فمی بشوقن ہر منزل کے شروع والا حصہ یاد کیا جا سکتا ہے، یعنی فمی بشوقن کو اگر یاد کریں تو اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں، یہ فا پہلا فاتحہ کی طرف اشارہ ہے، میم سورہ مائدہ کی طرف اشارہ ہے، اور یا سورۃ یونس کی طرف، اور با جو ہے بنی اسرائیل